بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں۔ میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ جو لوگوں سے سن سن کے نقشے ہیں کھینچے، حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے۔ کبھی جا کے دیکھوں خود آنکھوں سے اپنی، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ سفر حج، سفر محبت، سفر عشق، سفر رضائے الہی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی اپنے رب سے محبت کی اداؤں کا نام، وہ ادائیں اور وہ طریقے جنہیں اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ بنا دیا اور اللہ نے مناسک حج کا حصہ بنا دیا۔ ان اداؤں کا نام ہے سفر حج، اور اللہ جس کو اپنے گھر بلاتا ہے یقیناً اس کی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانہ اور کیا مقام۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان، اپنے گھر کا بلاوا بھیجا اور مہمان بننے کی سعادت کا مستحق بنایا۔ بہت ہی عزیز ساتھیوں، یہ عنوان آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سفر حج دراصل اللہ کی محبت کا سفر ہے۔ وہ محبت جو ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں اللہ نے میرے اور آپ کے لیے لازم کر دی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا اور حج کی ندا دی تھی، اس کے جواب میں آپ نے اور میں نے سب نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ یہ حاضری اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرضیت حج کی آیت میں اسے صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے قرار دیا، یعنی حج کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کیا جانے والا عمل قرار دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور بہت ہی عزیز بہنوں، ہم سب اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں، اور کل ہم نے اس پر اچھی خاصی گفتگو کی کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور جو شخص بھی استطاعت کے بعد حج نہ کرے، اللہ کے بلاوے پر کان نہ دھرے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حج کے لغوی معنی ہم سب نے کل پڑھ لیے، جان لیے کہ ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم کام کا ارادہ، اور اصطلاحاً ہم خاص موقع پر، خاص وقت میں اور خاص طریقوں سے اور خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے جب جاتے ہیں تو یہ حج کہلاتا ہے۔ اور حج مبرور کا بدلہ تو ہم نے جان لیا تھا کہ جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ وہ ایسا بخش دیا جائے گا جس کی مثال ایسی بتائی گئی حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسنون طریقے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کو سیکھیں اور اس کی اسی طرح سے ادائیگی کریں، کیونکہ نیک اعمال یا صالح اعمال دراصل کہا اسے جاتا ہے کہ جس میں نیت بھی اللہ کی رضا کے لیے خالص ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی وصیت فرمائی ہے حجۃ الوداع میں کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ تو آئیے مسنون حج کے طریقے سیکھ کر جائیں، اور زندگی کا ایک بہت بڑا موقع جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا ہے، اسے کسی بھی طرح سے آسان نہ سمجھیں، اس کو ایزی نہ لیں، بلکہ اس کے لیے ایسی بھرپور تیاری اور ایسا بھرپور علم حاصل کریں کہ جو واقعی اس کا حق ہے اور جو واقعی ہماری زندگی کو آگے جا کر اللہ کی رضا میں ڈھال دینے کا باعث ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے ہم حقدار بن جائیں اور حج مبرور کی سند لے کر لوٹیں۔ تو حج کی اقسام کی طرف جب ہم آتے ہیں تو حج آپ جانتی ہی ہیں کہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین اقسام ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ افراد آپ نام سے سمجھ سکتی ہیں کہ افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ فرد سے نکلا ہوا، یعنی کہ فرد سے نکلا ہے، فرد کا مطلب ہے اکیلا۔ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ وہ حاجی جو صرف حج کی نیت کرتے ہوئے احرام پہنتا ہے اور نیت کرتا ہے، اور وہ اس سفر حج میں صرف حج ادا کرتا ہے، عمرہ ادا نہیں کرتا، اور یہ زیادہ تر وہاں کے مقامی افراد اور عرب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے افراد کرتے ہیں، اور یہاں بھی بعض افراد جو بالکل آخری فلائٹ سے جاتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں اور وہ اس سفر میں عمرہ ادا نہیں کرتے۔ پھر حج قران ہے، یعنی قران کا مطلب ہے دو چیزوں کو ملا دینا، یعنی حج اور عمرے کی بیک وقت ایک ساتھ نیت کر کے احرام پہن کر اور نیت کرنا، جس میں حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کی جاتی ہے، اور زائر حرم جب یہاں سے جاتا ہے تو وہ مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کرتا ہے، لیکن سعی کے بعد اپنے بال نہیں کاٹتا بلکہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی حج کے ایام یعنی 8 ذی الحجہ شروع ہوتی ہے تو وہ حج کے لیے منا روانہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پر تمام مناسک حج کر کے جب اس کا احرام اترتا ہے قربانی کے بعد، تب وہ اپنے بالوں کو کاٹ کر احرام سے باہر آتا ہے، گویا وہ ایک ہی نیت اور احرام سے عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے، اور درمیان میں وہ احرام سے باہر نہیں آتا۔ اسے حج قران کہتے ہیں، اور یہ بھی عموماً آخری فلائٹ سے جانے والے افراد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں حج کے عمرے کے بعد اور حج کے ایام تک احرام نہیں کھلتا اور اس کی پابندیوں میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو لہٰذا کم سے کم دن جب حج میں ہوتے ہیں اس وقت جانے والے لوگ حج قران ادا کرتے ہیں۔ پھر حج تمتع، تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور ہمارے یہاں سے یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جتنے بھی باہر دور دراز کے ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ حج تمتع ہی ادا کرتے ہیں۔ تمتع جیسے میں نے کہا فائدہ اٹھانا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کرنے والا جب یہاں سے اپنے ملک سے یعنی کسی بھی اپنے ملک سے رہنے والا جب جاتا ہے تو وہ اس موقع پر سب سے پہلے صرف عمرے کی نیت کرتا ہے، اور عمرے کی نیت سے احرام پہنتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے اپنے بالوں کو قصر کرنے کے بعد، اور پھر وہ حج کے ایام تک اس سے یعنی احرام کی پابندیوں سے وہ باہر رہتا ہے، اور اس دوران میں اگر حج میں ابھی کافی دن ہے تو وہ وہاں رہتے ہوئے چاہے تو دوبارہ عمرہ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے جا کر کر سکتا ہے، لیکن اس دوران میں وہ حج کے ایام تک پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حج کی نیت کر کے دوبارہ سے احرام کے ساتھ حج ادا کرتا ہے۔ تو اس حج کو جس میں عمرہ اور حج علیحدہ علیحدہ احرام اور نیت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اور درمیان میں زائر حرم ان تمام پابندیوں سے آزاد ہو کے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ حج کے حوالے سے مختلف احادیث اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً کل سے اب تک جانتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تفصیلی احکامات حج دیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے ایام حج میں، ان مہینوں میں، اسے چاہیے کہ نہ وہ کوئی عورتوں کے ساتھ اختلاط کرے، نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی فحاشی کا کام کرے، نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور سب سے بہتر زاد راہ اور سامان سفر اللہ نے جس چیز کو قرار دیا وہ ہے تقوی، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ یہی میرے اور آپ کے لیے اس سفر کی سب سے قیمتی چیز ہے جسے مجھے اور آپ کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ تو زائر حرم کے لیے سب سے ضروری سامان جو سامان آپ لے کر جا رہے ہیں، ان سب کے ساتھ جو سب سے ضروری سامان ہے وہ ہے تقوی کا زاد راہ۔ اب ہم آتے ہیں فرائض حج پر۔
دیکھیے فرض سے مراد وہ چیز ہے یا فقہی لحاظ سے جس کو فرض کہا جاتا ہے، جن عبادات یا جن امور کو یا جن کاموں کو وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس عبادت کے وہ اعمال انجام نہیں دیے گئے یا اس عبادت میں وہ کام یا وہ عمل انجام نہیں دیا گیا تو وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ نماز کے فرائض ہوتے ہیں، روزے کے فرائض ہوتے ہیں. اگر ہم نماز کے فرائض یعنی ہم وضو نہ کریں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اسی طرح سے مختلف فرائض آپ جانتی ہیں کہ جو عبادات کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح حج کے بھی کچھ فرائض ہیں جن کی ادائیگی کا نام ہی دراصل حج ہے. اگر یہ ادا نہیں ہوتے تو عبادت ادا نہیں ہوتی، حج ادا نہیں ہوتا. انہیں جان لینا، سیکھ کر جانا کہ فرائض کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر فرض ادا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہمارا اتنا سرمایہ، اتنی محنت، اتنی مشقت بیکار چلی گئی. تو اسی چیز کا علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ کون سے کام ہیں جو فرائض ہیں، جن کی کمی میں یا جن کی کوتاہی میں یا جن کی ادائیگی نہ ہونے سے عمل انجام ہی نہیں دیا گیا اور حج ادا ہی نہیں ہوگا خدا نہ خواستہ. تو سب سے پہلی چیز ہے فرائض حج میں احرام پہن کر نیت کرنا. اور نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نیت کے الفاظ کو ادا کرنے کے بعد تلبیہ بھی پکارنی ہے. تو احرام کے خاص لباس پر کل بات ہو چکی. اس کے بعد آپ نے نیت کر کے تلبیہ پکارنی ہے، اس سے آپ کی حج کی نیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا رکن یا فرض ہے نیت ہونا. نیت تو ہم سب جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اگر نیت نہیں ہوتی تو عمل ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا رکن ہے. پھر ہے طواف زیارت، یعنی کہ جو طواف زیارت ہم مزدلفہ سے جب واپس آئیں گے 10 ذی الحج کو تو رمی، قربانی اور بالوں کے قصر یا حلق کے بعد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے گا اور سعی کی جائے گی. یہ طواف زیارت حج کا فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ادا نہیں ہوتا تو حج ادا نہیں ہوتا. اچھا، اس کا وقت تو 10 تاریخ کی صبح سے لے کر یعنی فجر کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کی یہ 12 تاریخ کی غروب تک اس کا وقت رہتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس دوران میں ادا نہیں کیا تو اسے اس کے بعد بھی ادا کرنا پڑے گا. اور جب تک وہ شخص یہ ادا نہیں کرے گا اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوگا اور احرام سے بھی وہ شخص مکمل طور پر باہر نہیں آئے گا. اور خاص پابندی یعنی ازدواجی تعلقات کی ادائیگی والی میاں بیوی پر اس وقت تک عائد رہے گی جب تک کہ وہ طواف زیارت ادا نہیں کرتے. اور اگر اس میں اس کا وقت گزرنے کے بعد ادا کیا جائے گا تو ادائیگی بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دم بھی دینا ہے، یعنی اس کی ایک پینلٹی یا ایک کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، چھوٹے جانور کی قربانی حدود حرم میں ذبح کر کے. تو یہ طواف زیارت حج کا رکن ہے. اگر کوئی شخص اس کو کیے بغیر آ جائے تو اس پر وہ پابندی بھی رہے گی، اسے دوبارہ جا کے طواف زیارت ادا کرنا ہوگا، اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. پھر ہے وقوف عرفہ. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو وقوف عرفہ پہلے آئے گا، طواف زیارت بعد میں ہوگا. وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن، سب سے بڑا عمل، اس کو رکن اعظم کہتے ہیں نا. اور یہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ جائے تو اس کا حج بھی ادا نہیں ہوتا. وقوف عرفہ کیا ہے کہ 9 ذی الحج کو زوال کے وقت تک یعنی تقریباً ظہر کے وقت تک آپ عرفات پہنچ جائیں، عرفات کے میدان میں، اور وہاں پر آپ غروب آفتاب تک موجود رہیں، یعنی جب تک کہ مغرب کا وقت نہیں شروع ہو جاتا. اس دوران میں آپ نے وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کرنی ہیں، استغفار، تلبیہ، درود اور کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور مناجات کرنی ہے. یہ وقوف عرفہ ہے. اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے یعنی عرفات کی حدود سے تو اس پر بھی دم لازم ہوتا ہے. اگر وہ واپس آ جائے تو وہ دم ساقط ہو جاتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو کہ بیمار ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی ہاسپٹل میں ہو، ان لوگوں کو بھی لا کر وقوف عرفات میں عرفات کے میدان سے گزارا جاتا ہے. ایمبولینسز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں لایا جاتا ہے، تبھی ان کا حج مکمل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ وقوف عرفہ جو ہے اگر کسی کا زوال تک وہ یعنی غروب آفتاب تک وہ اگر وہ نہیں پہنچ سکے تو وہ صبح صادق تک بھی اگر وہاں پہنچ جائے، اس رات میں کسی وقت بھی وہ عرفات سے گزر جائے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جن کا جو اگر چھوٹ جاتی ہیں تو آپ کا حج ادا نہیں ہوتا، اور اسے فرائض حج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرائض، جیسے ابھی ہم نے کہہ دیا کہ اس کا ادائیگی نہیں ہوتی تو حج اور عمرہ ہی ادا نہیں ہوتا۔ پھر دوسری چیز ہوتی ہے واجب۔ واجب کیا ہوتی ہے کہ وہ اعمال کے جو فرض تو نہیں ہے لیکن ان کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے، اگر ان میں کوئی کمی ہوتی ہے یا ادائیگی نہیں ہوتی تو اس کے لیے ایک دم یا سزا یا کفارہ یا پینلٹی جو بھی ہے وہ اس کو ادا کر کے وہ دیا جائے گا، حدود حرم کے اندر ہی اس کو ذبح کیا جائے گا، اس دم کو یا اس کفارے کو ادا کیا جائے گا، تب جا کے ان کا حج جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اعمال حج میں سنتیں ہیں جن کے کرنے پر بہت ثواب ہے، اگر اس کو کوئی نہیں کر سکے تو بہرحال یہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور جو مستحب اعمال ہیں ان کے کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھے کہ حج کے 3 فرائض ہیں، اسے اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ حج کے واجبات کیا ہیں کہ جن کا ازالہ دم دے کر ہو سکتا ہے، وہ ہے وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں رات کا قیام، جمرات کی رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا بالوں کا تقصیر کرنا، سعی کرنا جو طواف زیارت کے بعد ہوگی، اور طواف وداع۔ یہ تمام حج کے واجبات ہیں، ان میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی ادائیگی نہ ہو تو اس کے کفارے میں دم دیا جاتا ہے، پھر یہ عبادت درست ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے نقشے کی جانب، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایام حج میں جو مقامات حج ہیں وہ اس کے فاصلے کتنے کتنے ہیں۔ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ مسجد حرام سے مینا کا فاصلہ تقریباً 8 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح مینا سے جب آپ عرفات جاتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے وہ 14 کلومیٹر ہے۔ اس طرح عرفات سے جب مزدلفہ آتے ہیں تو یہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ یہ مختلف فاصلے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تمام مشاعر مقدسہ ہیں جہاں پر حج ادا ہوگا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیدل حج کریں، تو یہ پیدل حج کے لیے بھی انہیں بہت زیادہ صحت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور جوان ہیں وہی اتنا پیدل چل سکتے ہیں، ورنہ جو آپ کے لیے انتظامات کیے جائیں ٹریولنگ کے لحاظ سے، یعنی کہ بس یا ٹرین وغیرہ، تو آپ اسی کو اویل کیجئے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں مینا، مزدلفہ اور عرفات میں اس کی جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کی جو حدود ہوتی ہیں یا ان کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس کو جہاں سے اس کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے ہوتی ہیں اور جہاں سے وہ اینڈ ہوتی ہے اس کی حدود، ان سب کی نشاندہی کے لیے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گی کہ مینا میں جہاں مینا اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے اسٹارٹس مینا، یعنی کہ عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بدایا مینا، یعنی کہ مینا یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ یہ بلو کلر کے ہوتے ہیں یہ بورڈ، اور جس کو بنفشی رنگ لکھا ہوا ہے، کچھ بلو سے ملتا جلتا، اور جہاں مینا کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے اینڈز مینا، یا مینا کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے۔ اسی طرح عرفات کی حدود کی نشاندہی کے لیے پیلے رنگ کے بورڈ ہوتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے بدایا عرفات، یعنی عرفات اسٹارٹس ہیئر، اور نہایا عرفات یعنی عرفات اینڈز ہیئر، اور مزدلفہ کی نشاندہی کے لیے بھی جامنی رنگ کے اسی طرح بورڈز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے جب ہم مزدلفہ جاتے ہیں کہ ہم اس کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں یا نہیں، کیونکہ جو لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں انہیں اس بات کا کو یقینی بنانا ضروری ہے، ورنہ بعض مرتبہ لوگ مزدلفہ کی حدود سے باہر ہی وقوف کر کے ٹھہر کر اور رات گزار کے آ جاتے ہیں اور وہ اس بات پر نوٹس نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا پھر وقوف مزدلفہ جو ہے وہ ترک ہو جاتا ہے، یعنی کہ واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عرفات کی جو حدود ہے وہ بھی ایک جگہ پر، عرفات کے میدان میں جو جگہ ہے اس میں عرفات کی وہ حدود سے باہر ہے، تو وہاں پر آپ وقوف عرفات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مسجد نمرہ جو عرفات کے اندر ہے جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو عرفات کی حدود سے باہر ہے، تو وہاں نماز کی ادائیگی کے بعد جو لوگ وہاں نماز پڑھیں، جو مرد حضرات، تو وہ جلد از جلد وہاں سے واپس عرفات کی حدود کے اندر آ جائے، اور اس کی نشاندہی کے لیے وہاں پر باقاعدہ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے. اب مینا کی طرف آپ کو روانہ ہونا ہے. آپ اب تک موجود ہیں مکہ مکرمہ میں, ہو سکتا ہے آپ عزیزیہ میں ہو, آپ شیشہ میں ہو, آپ بطھا قریش میں ہو, یا آپ حرم کے آس پاس کسی بلڈنگ کسی عمارت کے اندر ہو, تو وہاں پر آپ اس سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. آپ نے حج تمتع کے لیے اگر گئے ہیں تو آپ نے عمرے کی ادائیگی کر لی ہوگی, آپ کا احرام کھل گیا ہوگا, اس دوران آپ طواف کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ مدینہ سے ہو کر آ جائیں, تو وہ لوگ جو ہے وہاں پہلے سے موجود ہوں گے. حج قران والے جو ہے وہ اس وقت اگر پہنچے ہوں گے تو وہ اپنے احرام کی حالت میں پہلے سے ہی ہوں گے, اور حج افراد والے لوگ بھی پہلے سے احرام کی حالت میں اس وقت حرم کے اندر موجود ہوں گے. صرف حج تمتع والے ہیں جنہوں نے یہاں پر احرام باندھنا ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سامان جو ہے کیا لے کر جانا ہے مینا. ایک چھوٹا بیگ لے لیجئے جو آپ کے پیچھے ڈالنے والا ہو, کمر پر لٹکانے والا ہو. جو بیگ ہوتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور آپ سب یقیناً سمجھ بھی گئے ہوں گے. تو آپ اس بیگ کے اندر اپنا ضروری سامان رکھ لیجئے. وہ ضروری سامان کیا ہے کہ ایک احرام آپ پہن کر جا رہی ہیں خواتین جو آپ سب ہیں, ایک جوڑا آپ اس کے اندر اضافی رکھیے. اس کے علاوہ آپ اپنا ایک احرام کا جو اسکارف ہے وہ علیحدہ سے ایک رکھ لیجئے. ایک عبایا بھی رکھیے, اپنی ضروری ادویات رکھیے, ٹیشو رولز رکھیے بغیر خوشبو والے, بغیر خوشبو کا صابن, قربانی کا اگر آپ نے کوئی کوپن وغیرہ لیا ہے, ٹوکن لیا ہے, تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے جتنے کارڈز وغیرہ جو آپ کو یہاں سے حاجی کیمپ سے ملیں گے, گلے میں پہننے والے شناختی لاکٹ, وہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے. ریال ہونے چاہیے. کنکریوں کے لیے کوئی تھیلی رکھ لیجئے یا کوئی بوتل رکھ لیجئے جس میں کنکریاں بھر لیں. موبائل فون, اس کے چارجر, پاور بینک. آواز تو میرا خیال ہے کہ میری آ رہی ہوگی کیونکہ میرا مائک تو آن ہے. موبائل فون, چارجر اور پاور بینک, یہ ساری چیزیں. اور اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلے سے نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے مدینے جانے سے پہلے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ پاک حج ایپ جو ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی, اور اس کے لیے بھی جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ اس کے اوپر دیکھ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر مینا لوکیٹر بھی لگا لیجیے. جب آپ مینا پہنچیں گی تو آپ اس کی لوکیشن کو پن کر لیجیے گا اپنے مکتب کی پن کو. مگ, پلیٹ, چمچ, مزدلفہ کے لیے ایک چٹائی, استرا یا قینچی, یا آپ نے حلق اور قصر کے لیے رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو ذرا ریسٹ دینا ہے. اس سے 1-2 دن پہلے, بلکہ تقریباً 4 یا 5 دن پہلے آپ کی ٹرانسپورٹیشن بند ہو جاتی ہے حرم کی. آپ حرم کے لیے نماز کے لیے نہیں جا سکتے, لہٰذا آپ اپنے مقام پر جہاں ہیں وہیں قریب ترین مسجد میں یا ہوٹل کے اندر جو خواتین کی نماز کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر, یا اپنے روم میں نماز ادا کیجیے. جسم کی ضروری صفائی جو احرام سے پہلے آپ نے عمرے کے پروگرام میں سنی تھی وہ اختیار کر لیجئے. تمام ضروری سامان اور دوائیں رکھ لیجئے, اور سامان کم سے کم اپنے ساتھ رکھیے. دیکھیے, احرام اور سفر حج سفر آخرت کی یاد دہانی ہے. زاد راہ جو سب سے قیمتی ہے وہ تقویٰ ہے اس وقت جس کی ضرورت ہے, اور جو ضروری سامان جو اس وقت 4 یا 5 دن کے لیے ضروری ہو بس وہی کافی ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ خشک کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں, جیسے کھجوریں یا کوئی نمکو یا بسکٹ یا اس طرح کی کوئی چیزیں کہ اگر کھانے میں آپ کے کوئی ٹائم ایسا ہو کہ آپ کو کھانا نہ مل سکے کبھی, یا آپ کبھی موجود نہ ہو کھانے کے وقت, یا کوئی اور وجہ ہو, تو آپ کے پاس کچھ بیگ کے اندر خشک کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ موجود ہو. مینا کی جانب روانہ ہونے سے پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اپنے مکتب کے کارڈ رکھ لیجئے گا جو آپ کو یہاں پاکستان سے ملیں گے وہ بھی, اور جو آپ کو مکہ پہنچنے کے بعد ملیں گے وہ بھی رکھیے گا. اپنے گلے میں پہنے رہیے گا. جو آپ کو ایک ہاتھ میں پہننے کا ایک جو بیلٹ نما ایک کڑا ملے گا وہ بھی آپ نے پہنے رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے مکتب کے نمائندے آ کر آپ کو ہوٹل میں مینا روانگی سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے آپ کو مینا اور عرفات کا مکتب کارڈ دے کر جائیں گے کہ آپ کا خیمہ مینا میں کس جگہ ہے, اس کا ایڈریس ہوگا, وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. اس پر آپ کا پول نمبر, آپ کا مکتب نمبر, آپ کا خیمہ نمبر سب موجود ہوگا. اسی کے ساتھ وہ آپ کو, اگر آپ کے پاس ٹرین سے سفر کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یعنی کہ مینا سے عرفات اور مزدلفہ اور رمی کے لیے آنے جانے کے لیے, تو آپ کو وہ ایک ٹرین کے لیے بھی جو ہے وہ ٹکٹ دے کر جائیں گے. وہ بھی ہاتھ میں پہننے والی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ہاتھ میں پہننا ہے, اور اسے اسکین کرتے ہوئے آپ نے جانا ہوتا ہے ٹرین اسٹیشن پر, اور وہاں پر جو اس کی مشینیں لگی ہوتی ہیں اس سے یہ اسکین ہوتا ہے, آپ نے ہاتھ اوپر کرنا ہوتا ہے. جی, یہ سارا سامان آپ نے رکھ لینا ہے. اب 8 ذی الحج پہلا دن ہے حج کا,
اب آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں یہاں پر کہ ہو سکتا ہے کہ انتظامی لحاظ سے آپ کو 7 ذی الحج کی رات میں لے جایا جائے. دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں ایک مخصوص جگہ کے اوپر, یعنی مکہ سے مینا, پھر عرفات, پھر مزدلفہ, پھر واپس مینا, پھر طواف زیارت. یہ یعنی ایک مخصوص حصہ ہے جہاں پر اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت تمام اعمال سر انجام دینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سعودی گورنمنٹ رات سے ہی لوگوں کو لے جانا شروع کرتی ہے تاکہ ظہر کے وقت تک تقریباً تمام لوگ مینا میں پہنچ جائیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو رات میں لے جایا جائے اور ہو سکتا ہے آپ کو 8 کی صبح میں لے جایا جائے. سنت طریقہ یہی ہے کہ 8 کی فجر مکہ میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچ یعنی موجود ہوتے ہوئے جب آپ مکہ میں جہاں بھی موجود ہیں فجر وہی پڑھیں گے آپ اپنی رہائش گاہ پر, اور اس کے بعد آپ احرام پہنیں گے, نیت کریں گے اور پھر مینا کے لیے روانہ ہوں اور ظہر تک وہاں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, تو جیسا بھی آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے یہ ٹائم بھی آپ کو مکتب کے نمائندے بتائیں گے جب وہ آپ کے پاس مینا کا کارڈ اور ٹرین کے حوالے سے جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ لے کر آئیں گے. اگر آپ نے قربانی کے پیسے جمع کروائے ہیں گورنمنٹ میں تو وہ بھی آپ کو, یا پرائیویٹ میں جس طرح سے بھی ہے, تو وہ بھی آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی کس وقت اور کس دن ہوگی. یعنی ہو سکتا ہے 10 کو ہو سکتا ہے 11 کو ہو, تو لہٰذا اس کے لیے دن اور ٹائم جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا. تو اب آپ نے اس وقت سے پہلے تیار رہنا ہے. غسل وغیرہ آپ نے دن میں ایسے ٹائم پہ کر لینا ہے کہ واش روم میں رش نہ ہو, اپنے آپ کو ریڈی کر لینا ہے, سامان ریڈی کر لینا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ایک زبردست فوج کا سپاہی اپنے پورے اسلحے کے ساتھ, اپنے ساز و سامان کے ساتھ, اپنی یونیفارم پہن کر اللہ کی سرزمین پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہو رہا ہے. آپ نے جب روانہ ہونا ہے تو نیت آپ نے اپنی جگہ پر ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, مینا روانگی سے پہلے جب آپ کو گاڑی کا جو ٹائم ہے, دیکھیے مینا سے جب آپ مکہ سے جب آپ مینا جائیں گے نا تو وہ آپ ٹرین سے نہیں جائیں گے, وہ آپ بس سے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, جو لوگ عزیزیہ وغیرہ میں ہوتے ہیں وہ تو 10 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, اور جو مکہ میں موجود ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو آپ نے اپنی روانگی سے تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھنے کے بعد, اگر فرض نماز کا وقت ہے تو اس کے بعد, اور اگر فرض کا وقت نہیں ہے تو 2 نفل کی ادائیگی جس طرح آپ نے عمرے کے اندر سیکھا ہے اسی طرح نفل کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے حج کی نیت کرنی ہے, اور اس کے بعد جب گاڑی آ جائے تو آپ نے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. 8 ذی الحج جو حج کا پہلا دن ہے اسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں اگر آپ 8 کو موجود ہیں یا 7 کی رات میں ہیں, اپنی رہائش گاہ سے آپ نے احرام پہننا ہے, یعنی کہ لباس بھی پہن لینا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے, اور ظہر سے پہلے تلبیہ کہتے ہوئے مینا پہنچ جانا ہے. یہ آپ کو پکچر کے ذریعے بھی سکھایا گیا. اچھا, ایک اہم چیز خواتین کے لحاظ سے کہ جو خواتین ایسی صورت میں ہو جو پیریڈز کی حالت ہے تو وہ عورت جو ہے وہ بھی حج کے لیے احرام پہنے گی, نیت کرے گی. اسی طرح غسل کرنا افضل ہے, اگر غسل کرنا اس کے لیے کوئی مجبوری ہو تو وہ غسل کے بغیر بھی احرام کی نیت جو ہے وہ, حج کی نیت جو ہے وہ کر سکتی ہے. اگر اس نے حیض کی حالت میں احرام باندھا ہے تو وہ حج کے تمام افعال ادا کرے گی. کون کون سے نوٹ کر لیجئے, مینا جائے گی اور اسی طرح وہ دعائیں اور اذکار اللہ تعالیٰ سے مناجات, تسبیح, تحلیل, تکبیر, تلبیہ سب پڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے, صرف نماز نہیں پڑھنی اس نے اور قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. مینا میں ہوگی, پھر وہاں سے عرفات جائے گی, اسی طرح سارا وقوف عرفات اسی طرح کرے گی. مزدلفہ جائے گی, پھر اسی طرح سے وہ رمی کرے گی 10 ذی الحج کی صبح, پھر اس کے بعد قربانی بھی اس کی اسی طرح ہوگی. اپنے بالوں کو بھی قصر کر لے گی, لیکن وہ طواف زیارت نہیں کرے گی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. طواف زیارت کا یوں تو وقت, آخری وقت جو ہے وہ 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک ہے, یعنی جو اس کا جائز وقت ہے. لیکن ایسے وقت کے بعد اگر کوئی عام شخص اس کو ادا نہیں کرتا اس وقت تک اور اس کے بعد ادا کرتا ہے تو اسے تو دم دینا پڑتا ہے. لیکن حائضہ عورت کے لیے جب وہ پاک ہو, چاہے وہ 13 کو پاک ہو, 14 کو پاک ہو, 12 کی رات میں پاک ہو, 15 کی صبح پاک ہو, جب بھی وہ پاک ہوگی وہ طواف زیارت اسی وقت ادا کرے گی. پاک ہونے کے بعد یعنی کہ غسل کرے گی پراپر وہ, کیونکہ اب اس کی احرام کی پابندیاں قصر کے بالوں کے کاٹنے کے ساتھ ہی اس کی ساری پابندیاں ختم
ختم ہو چکی ہوں گی، اب وہ غسل کر کے خوشبو والے صابن سے اور شیمپو سے اسی طرح اپنے جیسے ہم نارملی غسل کرتے ہیں، اور پھر وہ طواف زیارت اور سعی ادا کرے گی، اور اس طرح اس کا حج مکمل ہوگا۔ اور تاخیر بھی اگر 12 سے ہو جاتی ہے تو اس پر اس کو کوئی دم اور کوئی پینلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس نے پاکی کا انتظار کرنا ہے طواف زیارت اور سعی کے لیے، باقی وہ تمام کام انجام دے گی۔ اچھا، اگر کوئی خاتون ایسی حالت میں ہے کہ انہوں نے عمرے کی نیت کی ہے اور وہ یہاں سے گئی ہیں، اگر انہوں نے تمتع کے لیے نیت کی تھی، وہ یہاں سے گئی تھی عمرے کے لیے اور 2-4 دن بیچ میں 5 دن تھے، لیکن ان کو پیریڈز ہو گئے اور اس دوران حج شروع ہو گیا اور وہ ابھی پاک نہیں ہوئی، تو ایسی خاتون کیا کرے گی؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ وہ خاتون یہ کرے گی کہ وہ اپنا عمرے کا احرام کھول دے گی۔ کس طرح کھولے گی؟ کہ وہ اپنے سر میں یا تو کنگھا کر لے گی، یا سر میں تیل لگا لے گی، یا اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ لے گی، یعنی کوئی ایسا کام کرے گی جس سے احرام کھل جاتا ہے۔ اسی ناپاکی کی حالت میں اپنے احرام کو وہ حج سے پہلے یعنی کہ جب وہ حج میں 1 دن رہ گیا، یعنی ابھی اس نے عمرہ نہیں کیا، یا اس کو آج حج کے لیے روانہ ہونا ہے اگر صبح، تو وہ آج صبح تک اس نے انتظار کیا، وہ پاک نہیں ہوئی ہے، تو اب وہ آج صبح میں اپنا احرام کھول دے گی یا رات میں کھول دے گی، اور پھر وہ صبح جو ہے وہ اپنا حج کا احرام، حج کی نیت کرے گی اور حج کا جو ہے وہ سارے کام انجام دے گی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بس طواف زیارت اور سعی کے لیے انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد وہ طواف زیارت اور سعی کرے گی، اور اس کے بعد وہ ایک دم ادا کرے گی۔ اور وہ دم کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے اپنا احرام ایک عذر کی وجہ سے کھول دیا تھا، ٹھیک ہے؟ عمرہ ادا کیے بغیر کیونکہ اس نے اپنا احرام کھولا، لہٰذا وہ ایک دم دے گی۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس عورت نے جو حج کیا ہے یہ حج افراد ہے، اس نے تمتع نہیں کیا، اب اس نے عمرہ نہیں کیا تمتع کا۔ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اب یہ صرف ایک دم ادا کرے گی، اور جب یہ حج کے دن گزر جائیں گے اس کے بعد جب یہ مکہ واپس آئے گی تو پھر یہ اپنا وہ عمرہ ادا کر لے گی، ٹھیک ہے؟ حج قران والی خاتون اگر یہاں سے گئی اور اس نے قران کا احرام باندھا تھا، وہ بھی بالکل اسی طرح کرے گی کہ وہ، کیونکہ اس نے تو حج کا احرام باندھا ہوا ہے عمرے اور حج کا، لیکن کیونکہ اس کا عمرہ ادا نہیں ہوا تو وہ بھی اسی طریقے سے اپنے احرام کو کھول دے گی، حج پہ پھر روانہ ہوگی حج کی نیت کر کے، اور اس کا حج بھی حج افراد ہوگا، اور جب وہ وہاں سے واپس آئے گی پاک ہونے کے بعد طواف زیارت اور سعی کرے گی، اور بعد میں وہ اپنا عمرہ ادا کر لے گی، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ حائضہ عورت کے حوالے سے ہم نے یہاں پر بات مکمل کر لی۔ اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے، آپ مکہ میں یا اپنی رہائش گاہ پر جہاں بھی ہیں وہاں موجود ہیں، آپ کی سمجھ لیں کہ گاڑی آنے والی ہے آدھا گھنٹے بعد، آپ نے نماز ادا کی، فرض کا وقت تھا تو فرض، اور نفل کا وقت تھا تو نفل ادا کرنے کے بعد پہلی رکعت میں آپ نے نفل میں کیا پڑھا؟ سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں پڑھا سورہ اخلاص کو، اور اس کے بعد آپ نے حج کی نیت کر لی۔ حج کی نیت کے الفاظ بہت آسان ہیں، لبیک اللہم حجا، اے اللہ میں حج کی نیت سے حاضر ہوں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دعائیہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک اور دعا بھی ہمیں ملتی ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ ونویت الحج واحرمت بہ اللہ تعالی۔ آسان الفاظ میں یہ کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اسے درست طریقے سے ادا کرنے کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائیے، اور میرے اس حج کو قبول بھی فرما لیجئے۔ نیت کے الفاظ کہتے ہی 3 بار تلبیہ پڑھنا سنت ہے، اور کم از کم 1 بار پڑھنا فرض ہے۔ تلبیہ جب آپ ادا کریں گی تو آپ کی نیت مکمل ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ نیت کے ساتھ ہی ادا کرنا لازم ہے۔ آئیے ہم 1 بار تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد مسنون دعا پڑھ لیجئے، جو دعائیں یہاں لکھی ہیں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد
बाद आपने तलबिया कसरत से पढ़ना है, दुआएं करनी है। अब आप अल्लाह के मेहमान हैं, हज और उम्रा और जिहाद करने वाले अल्लाह का वफ्द और मेहमान होते हैं, और जो कुछ अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उनको अता करता है। सबके लिए दुआएं कीजिए। अब आपने रवाना हो जाना है, इसमें आप जितना भी इंतजार करना हो, कल हम इस पर बात कर चुके, उस पर सब्र के साथ आपने वक्त को गुजारना है, शिकवा शिकायत नहीं करना, तकलीफ भी आपके अजर में इजाफे का बाइस बनेंगी इंशाल्लाह। मिना में आप पहुंच जाएंगे जब, तो आपने, अगर आप रात में पहुंच गए हैं तो आप हो सकता है फजर वहां पढ़े, और अगर फजर के बाद पहुंचे तो आपने जुहर, असर, मगरिब और इशा और अगले दिन की फजर की 5 नमाजें अपने वक्त पर अदा करनी है। मिना में आपने कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं और नमाजें अदा करनी है। नवाफिल का भी इहतमाम कीजिए फर्ज के साथ साथ। मिना के अंदर जो आपका मकतब है, ये जनूबी एशिया के जहां मकातिब होते हैं वो मिना के एक ही हिस्से में होते हैं, यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश वगैरह के। हर मकतब का मखसूस नंबर होता है, उसे याद रखिएगा। ये तरतीब से नहीं होते, बगैर तरतीब के अलाटमेंट होती है, और आपके मकतब के गेट पर पाकिस्तानी परचम और आपका पोल नंबर भी होगा, इसे आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये मकतब का कार्ड है, इसकी एक पिक्चर आपको नजर आ रही है यहाँ पर। इसमें आपका जो है वो बिल्डिंग नंबर भी दिया हुआ है, आपका खेमा नंबर दिया हुआ है, आपका खेमे के ऊपर जो पोल नंबर है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख रही है कि आपका इसमें मकतब नंबर है 86 और पोल नंबर दिया है 5/521। अब 5/521 का क्या मतलब है, इसको भी हम आगे देखते हैं। और देखिए टेंट नंबर है 32 और कैटेगरी है ए। अब आगे आते हैं और हम देखते हैं ये मिना में रवानगी के लिए जो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ट्रेन नहीं होती, बस आप पैदल या बस के जरिए से जा सकते हैं। पोल नंबर आपने याद रखना है। पोल नंबर जैसे अभी हमने देखा कि क्या था, ये पोल नंबर था 5/521। तो इसी तरह आप यहां पर भी देखिए क्या है, 11/610। इसका मतलब क्या है, 5/521 है या 11/610 है, तो इसका मतलब ये है कि 610 या जो 521 है ये है आपका रोड नंबर। मिना के जो रोड नंबर है वो ज्यादा बड़े फिगर होते हैं, वो नीचे होता है, और आपका खेमा नंबर जिसको लिखा है पोल नंबर ना, ये है दरअसल खेमा नंबर या पोल नंबर, ये है 11, यानी 610 नंबर रोड का 11 नंबर खेमा या 11 नंबर पोल, ये आपके हर मकतब के ऊपर लगा हुआ होता है। इसे याद रखिए और अपने मिना पहुंचने के बाद अपनी लोकेशन को भी पिन कर लीजिए, ताकि जब आप मुजदलफा से वापस आएंगे अगले दिन तो आपको इंशाल्लाह आसानी हो सके। पढ़ने का तरीका यहाँ नीचे लिखा है, रोड नंबर 610 का 11 नंबर खंबा। अच्छा, पाकिस्तानी और यानी हमारे जो जनूबी एशिया के जो लोग होते हैं, खुसूसन पाकिस्तानी के लिहाज से मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे खेमे होते हैं वो होते हैं तरीके जौहरा या तरीके सूकुल अरब, यानी तरीक कहते हैं रास्ता या शाहरा को, रोड को, ठीक अरबी में, और रोड का नाम होता है सूकुल अरब या जौहरा। ज्यादातर सूकुल अरब के ऊपर ही हमारे खेमे जो है पाकिस्तानियों के होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने कि रोड नंबर जो है वो कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है, और ऊपर आपका खेमा नंबर या पोल नंबर लिखा है। क्योंकि मिना इंसानों का एक समंदर है, एक ऐसा शहर जो 5 दिन के लिए आबाद होता है, और मिना में आपको कुछ नहीं मिलेगा करने को, मतलब देखने को आपको कोई ऐसा कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई हिल स्टेशन नहीं है। अल्लाह से मुलाकात से पहले ये एक वेटिंग रूम है। अल्लाह जब किसी को बुलाता है ना, तो वो किसी को होटल में, रेस्टोरेंट में, पहाड़ों में, मरगजारों में, वादियों में नहीं बुलाता। अल्लाह जब किसी को बुलाता है अपने मोहब्बत के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, तो वो रेगिस्तानों, वीरानों और पहाड़ों में बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में पैगंबरी दी गई, और अल्लाह ने हमें और आपको अपनी मोहब्बत के लिए मिना की वादी में बुलाया है। मिना में आपने पूरा दिन गुजार लिया, नमाजें अदा की, सब्र का मुजाहिरा करना है। यहाँ पर आपने वॉशरूम में भी हो सकता है आपको लाइन लगानी पड़े, जगह की भी हो सकता है तंगी हो, लेकिन ये हज मबरूर की निशानी है कि आपने खुद थोड़ी सी तकलीफ उठा लेनी है, लेकिन दूसरों के काम आना है और दूसरों को आराम पहुंचाना है। अब हज के दूसरे दिन में हम दाखिल होने जा रहे हैं। हज, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 8 जिलहज से लेकर 12 या 13 जिलहज तक होता है।
اب حج کا دوسرا دن آپ مینا سے عرفات روانہ ہوں گے. مینا میں ہو سکتا ہے رات میں آپ کو عرفات لے جایا جائے اور ہو سکتا ہے مینا میں فجر کے بعد لے جایا جائے. آج یوم عرفہ ہے، کل یوم ترویہ تھا، آرام کا دن تھا، آج مصروف ترین دن ہے. مینا سے آپ عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. جس انداز میں بھی آپ کو لے جایا جائے، جو بھی ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہو، آپ نے وہاں عرفات میں پہنچنا ہے، اپنے خیمے میں پہنچنا ہے. آج آپ نے کرنا کیا کیا ہے، ایک نظر ہم یہ اپنے کاموں کو دیکھ لیتے ہیں. مسجد نمرہ میں آج خطبہ حج ہوگا اور ظہر اور عصر کی نمازیں امام حج کی اقتدا میں ادا کی جائیں گی، جمع کر کے، یعنی ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھی جائیں گی اور قصر کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت فرض ظہر کے اور 2 رکعت فرض عصر کے پڑھے جائیں گے. لیکن جو لوگ مسجد نمرہ پہنچیں گے وہ تو جمع کر کے پڑھیں گے اور قصر بھی کر کے پڑھیں گے جس طرح امام پڑھائیں گے. لیکن باقی لوگ جو مسجد نمرہ سے بہت دور دور اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، انہیں مسجد نمرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے خیموں میں ہی نماز ادا کریں گے اور اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے ظہر اور عصر میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیں تو آپ جمع کر کے ہی ادا کریں اور قصر کر کے ادا کریں. لیکن احناف کے نزدیک اگر آپ مسافر ہیں اس وقت تو آپ قصر کریں گے، اور اگر آپ اس وقت تک مقیم ہیں، یعنی جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو اگر مکہ میں 15 دن ہو چکے تھے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر ابھی آپ کو مکہ آئے ہوئے 15 دن سے کم ہوئے جب آپ منا کے لیے روانہ ہوئے تو آپ قصر کر کے پڑھیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر. خطبہ حج مسجد نمرہ میں ہوتا ہے، اس کو سننا واجب نہیں ہوتا. بہت ساری ایپس ہیں جن پر یہ اس کا ٹرانسلیشن آ رہا ہوتا ہے. آپ موبائل ایپس کے ذریعے سے اگر آپ اس کو سن سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہ سن سکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع نکال کر ضرور پڑھیے. اور یہ سننا، کیونکہ خطبہ حج سننا واجب نہیں ہے، لیکن جو شخص وہاں موجود ہو مسجد نمرہ کے آس پاس یا مسجد نمرہ میں وہ ضرور سنے. لیکن جو بہت دور ہے وہ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ رش بہت ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی اور وہاں سے واپس آتے ہوئے لوگ اپنا خیمہ اور راستہ بھول جاتے ہیں اور شدید گرمی میں ان کی طبیعت بھی خراب ہوتی ہے. لہٰذا اپنے خیمے میں رہ کر ہی آپ نے نمازیں ادا کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے. ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے ادا کر لی، ملا کر پڑھ لی یا الگ الگ پڑھ لی، جیسے آپ کو بتایا گیا اس انداز میں آپ پڑھ لیجئے گا. اپنی جگہ پر نماز پڑھیے گا. اب آپ کا وقوف عرفات کا جو رکن ہے، جو حج کا فرض ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے. وقوف عرفات کا جو مسنون وقت ہے وہ ہے غروب آفتاب، زوال آفتاب، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کا مسنون وقت رہتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ کچھ ہلکا پھلکا کھا پی لیں. کچھ زیادہ ہیوی کھانا نہ کھائیے تاکہ آپ کو جو ہے وہ بھاری پن نہ ہو، تھکاوٹ نہ ہو، نیند نہ آئے، یا مطلب آپ کے لیے عبادت کرنا اور دعائیں مانگنا مشکل نہ ہو. تو ہلکا پھلکا کھا کر اور اپنے آپ کو بالکل یکسو کر لیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. آپ دیکھیں گے عرفات میں آپ کے چاروں طرف ہزاروں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. کچھ لوگ کھانے کی چیزیں لا رہے ہیں، کچھ لے کر جا رہے ہیں، کچھ لے کر آ رہے ہیں، لوگ بانٹ رہے ہیں. لیکن آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیے. یہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت جو اللہ نے آپ کو دیا، اسے اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ گزاریے. غروب آفتاب جب ہو جائے گا تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانگی ہوگی. اچھا، وقوف عرفات میں آپ نے کرنا کیا کیا ہے، اس پر بھی ہم آگے آ جاتے ہیں. اور ایک بات اور جو میں یہاں پر رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ جب آپ نے ظہر عصر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر دعائیں کریں گے. اور اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکل آئیں گے. جو آپ کا خیمہ تھا، جس طرح آپ منا کے اندر ایک خیمے میں تھے، عرفات میں بھی آپ ایک خیمے کے اندر ہی ہوں گے. اب آپ اس سے باہر نکل آئیے، کھلے آسمان کے نیچے قبلہ رخ کھڑے ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں. یہ ہے دراصل وقوف عرفات کا سنت طریقہ. تو ظہر اور عصر کے بعد آپ ادا کریں گے، لیکن دعائیں کریں گے. لیکن اگر آپ اس دوران تھوڑا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا اندر جا کر بیٹھ جائیے، پانی پی لیجئے تھوڑا سا. لیکن جب عصر کا وقت شروع ہو جائے اور عصر سے جو مغرب کا وقت ہے، یہ وقوف عرفات کا سب سے افضل وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سب سے افضل وقت ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا، اگر کسی کا وقوف عرفات رہ جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا. آج کا دن اللہ رب العالمین کی رحمت کا دن ہے، شیطان کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے. اللہ
اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو ہاتھ اٹھائے بکھرے بال ملگجے لباس میں اللہ کے حضور روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مناجات کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ صرف تیری رضا اور تیری مغفرت کے طالب ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور میدان عرفات کی سب سے بہترین دعا جو انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے وہ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کثرت کے ساتھ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنی ہے، کثرت کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، استغفار پڑھنی ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے، اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں، اپنے ملک اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور ہم سب کے لیے اور سب کی مغفرت کے لیے خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا، لیکن آج جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں تو اللہ ان کو بخشش کے پروانے جاری کر رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو عہد الست کی بھی یاد دہانی ہے، جب ہم اللہ سے اس کی بندگی کا، اس کی کبریائی کا، اس کی غلامی کا عہد کر کے آئے ہیں، اس کی فرمانبرداری کا عہد کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جب میدان حشر کی بھی یاد دہانی ہوگی کہ جیسے وہ کفن کا وہ لباس، وہ کفن کا لباس جو کہ ہم نے احرام کی صورت میں پہنا ہوا ہے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، اور یہی تصور کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کرتے ہوئے وقوف عرفہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے حج کو حج مبرور فرمائے۔ اب یہاں سے ہم نے روانہ ہونا ہے غروب آفتاب کے بعد، کہاں روانہ ہونا ہے جناب؟ مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ کچھ بیچ میں سے ہماری ایک دو سلائیڈز جو ہیں وہ تھوڑی سی مس ہو گئی ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے مزدلفہ روانہ ہونا ہے، اور راستے میں آپ کو ظاہر ہے کہ ایک لمبا سفر ہوگا، انتظار ہوگا، اگر آپ ٹرین سے بھی جا رہے ہیں تو بھی آپ کو ایک لمبا سفر طے کر کے آپ کو اسٹیشن تک پہنچنا ہے، لوگوں کا انتظار کرنا ہے، رش ہوگا، آپ کی باری آئے گی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچیں گے۔ آپ نے مغرب کی نماز ابھی نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ پہنچ کر ادا کرنی ہے اور عشاء کے وقت میں ہی ادا کرنی ہے، اس لیے کہ آج اللہ کا حکم یہی ہے۔ حج ہمیں اللہ کی بے چوں چرا اطاعت سکھاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر پڑھ لو تو وہ پڑھ لی، اللہ نے کہا مغرب کا وقت ہو گیا لیکن نماز ابھی نہیں پڑھنی، آج مغرب کی نماز قضا نہیں ہونی، اللہ نے کہا عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، پورے وقار اور سکینت کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ یہ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی ہی اعزاز کی بات ہے کہ آپ جب عرفات سے گزر گئے تو آپ حجاج بن گئے۔ اللہ اللہ یہ مقدر، اللہ اللہ یہ نصیب، یہ شرف ان کو ملا، حجاج کہلانے لگے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ نے آپ کو مغفرت کی نوید دے دی، اور عرفات سے گزرنے کے بعد اس بات کو گمان بھی کرنا کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا۔ اب آپ مزدلفہ پہنچ گئے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے واش روم وغیرہ چلے جانا ہے، اور عرفات سے نکلتے ہوئے بھی کوشش کیجئے کہ آپ فارغ ہو جائیں واش روم سے اور وضو کر لیں تازہ، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر جلدی مچائے آپ مزدلفہ جس انداز میں بھی پہنچیں گے، آپ راستے سے ہٹ کے قیام کیجئے، تھوڑا آگے جا کے قیام کیجئے۔ عموماً لوگ مزدلفہ پہنچتے ہی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کو چلنے کے لیے مشکل ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے آگے جا کر بیٹھنا ہے اور راستے میں نہیں بیٹھنا۔ جو چٹائی آپ لے کر آئے ہیں آج آپ نے اس کو یہاں پر بچھا لینا ہے اور آپ یہاں پر قیام کریں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے فریش ہو کر وضو کر کے مغرب اور عشاء کی نمازیں کس طرح ادا کرنی ہے کہ پہلے آپ نے مغرب کا فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کنکریاں چننی ہے،
جو کہ انشاءاللہ آپ کی رمی کے لیے کام آئیں گی اگلے 2-3 دن کی. اور رات میں آپ نے آرام کرنا ہے، اگر نیند آئے تو سو جائیے، کیونکہ 10 ذی الحج کو اگلا دن بہت مصروف دن ہے. آج کے دن آرام کرنا آج کی رات آرام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آج وہ رات ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی، بلکہ آپ نے آرام کیا تھا اپنی امت کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں میں سے، بے شمار احسانات میں سے یہ ایک احسان ہے. تو رات کو آرام کیجئے اور پھر معمول سے تھوڑا پہلے اٹھ کر آپ تہجد کی نماز بھی ادا کیجئے اور فجر کی نماز ادا کیجئے، جو کہ وہاں پر تھوڑا سا معمول سے پہلے ادا کی جاتی ہے. کنکریاں آپ نے 70 کی تعداد میں چن لینی ہے، اتنی بڑی ہو کہ جیسے کہ ایک چنے کی دال کے برابر ہوتی ہے. بہت بڑی کنکریاں نہ لیجئے گا، اور وہاں پر کنکریاں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں، تو آپ نے تقریباً 70-72 کنکریاں اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لینی ہے، تھوڑی سی زیادہ مقدار میں ہی لے لیجئے. اب حج کا جو پہلا واجب ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ. وقوف مزدلفہ کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد. مرد تو جماعت سے ادا کریں گے، خواتین انفرادی بھی ادا کر سکتی ہیں، اور اگر ان کے مردوں کی جماعت ہو رہی ہے وہ اس کے پیچھے بھی ادا کر سکتی ہیں. تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جہاں آپ نے رات کو مطلب قیام کیا تھا، آپ اسی جگہ نماز ادا کر لیجئے، اور پھر وہیں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کے درمیان، یعنی فجر اور سورج طلوع ہونے کے درمیان جو ہے وہ آپ نے کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہیں، تکبیر اور تحلیل، حمد و ثنا، توبہ اور استغفار. یہ آپ نے اگر چند لمحے بھی کر لیا فجر کی نماز کے بعد تو آپ کا وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا. لیکن بہت عزیز بہنوں، عرفات میں جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ مزدلفہ میں ضرور قبول ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر حج ہے اس کی پوری داستان کو ضرور پڑھ کے جائیے گا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی اللہ نے مزدلفہ میں قبول کر لی. اللہ کسی کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تو وقوف مزدلفہ میں بھی خوب دعائیں کیجیے. اس کے بعد آپ نے مینا روانہ ہونا ہے. آپ 10 ذی الحج کی صبح میں موجود ہیں. طلوع آفتاب سے تھوڑا پہلے ہی سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو. کل یہ بات ہو چکی کہ مرد بلند آواز میں اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی. راستے میں وادی محسر آتی ہے جہاں پر جو ہے وہ ابرہہ کی فوج پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جو سورہ فیل میں ذکر ہے. وہاں سے آپ نے تیزی سے گزر جانا ہے. 10 ذی الحج کو یوم النحر قربانی کا دن ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ مینا پہنچ گئے. مینا پہنچنے کے بعد اب آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے رمی. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کہ آپ مینا سے ڈائریکٹ رمی کے لیے جمرات چلے جائیں، وہاں سے جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد پھر آپ مینا میں اپنے خیمے اپنے مکتب میں آ جائیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ ٹرین سے جا رہے ہو نا مینا سے مزدلفہ سے مینا، تو وہ راستے میں وہاں پر رکیں جہاں پر ٹرین اسٹیشن ہے جمرات کا، وہ وہیں پر رمی کر کے پھر واپس اسی ٹرین سے مینا اپنے خیمے میں آ سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کے علاوہ دوسرا آپشن اختیار کرنا چاہیں تو آپ پہلے مزدلفہ سے مینا اپنے خیمے میں آ جائیں، کیونکہ اس وقت جمرہ عقبہ پر جو رمی ہے، آج صرف ایک جمرے کی رمی ہے، تو اس وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے مکتب میں آ جائیے، تھوڑی دیر آرام کیجئے، ناشتہ وغیرہ کر لیجئے، اس کے بعد فریش ہو کر وضو کر کے تازہ دم ہو کے جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے روانہ ہو جائیے. تیسرا کام یہ ہوگا آج کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. پھر اس کے بعد قربانی کے بعد جو ہے وہ آپ کا قربانی کے بعد آپ کا احرام کھلے گا. یعنی رمی، قربانی اور بالوں کا قصر، اس میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے. جب آپ کے بالوں کو کاٹ دیا جائے گا قربانی کے بعد تو پھر آپ عام لباس میں آئیں گے. یعنی قربانی کے بعد یہاں لکھنے میں شاید تھوڑی مسٹیک ہو گئی کہ بالوں کو قصر کیا جائے گا، احرام کھول کے پھر آپ عام لباس میں آئیں گے. ٹھیک ہے. طواف زیارت اس کے بعد ہوگا، اور پھر طواف زیارت کے بعد آپ واپس مینا آ جائیں گے. اگر پیریڈز کی صورت میں کوئی خاتون ہے تو وہ طواف زیارت کے لیے ابھی نہیں جائے گی. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے مینا پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد آپ جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے چلے گئے. رمی سے قبل آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے. تلبیہ جو آپ نے نیت کے بعد کہنا شروع کیا تھا یہاں رمی کے وقت رکے گا. کنکریاں جو ہے وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ہر جمرے کو. 3 جمرات ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا شیطان، درمیانہ شیطان اور
چھوٹا شیطان، یہ عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ آج صرف بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، باقی دو کی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا کیسے ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ کہ رمی کے لیے جب آپ جائیں گے تو اپنے ساتھ کوئی سامان لے کر نہیں جانا۔ رمی کے لیے جب آپ جائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس پانی کی ایک بوتل ہو، کیونکہ آپ اگر پیدل جا رہے ہیں یا ٹرین سے بھی جا رہے ہیں تو بہرحال گرمی بہت شدید ہوگی، تو پانی اپنے پاس رکھیے گا۔ ویسے وہاں اگر پیدل جاتے ہیں تو راستے میں جگہ جگہ پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اچھا، رمی اپنی خود کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص اتنا کمزور یا بیمار ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کسی طرح، تو وہ شخص دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، لیکن اس وکیل کو واضح طور پر وہ کہے گا کہ میری رمی آپ نے کرنی ہے، اور اس کو پہلے اپنی رمی کرنی ہوگی، اس شخص کو جو وکیل ہوگا، اس کے بعد وہ جس کی طرف سے کرنا ہے اس کی نیت سے رمی کرے گا۔ 10 ذی الحج کی رمی صبح صادق سے پہلے نہیں کرنی۔ اچھا، اب اس کا ٹائم بھی آپ سمجھ لیجئے۔ 10 ذی الحج کی رمی کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور اگر کسی نے غروب تک نہیں کی تو وہ رات میں بھی، یعنی کہ فجر سے پہلے پہلے اگلے دن کی صبح صادق سے پہلے پہلے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص اگر 10 ذی الحج کی رمی صبح صادق سے پہلے کرے گا تو اس کی رمی معتبر نہیں ہوگی، اسے دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ 11-12 کی جو رمی ہے وہ صبح صادق سے شروع نہیں ہوتی، وہ ظہر کے وقت سے شروع ہوتی ہے، زوال آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اور وہ بھی پھر مغرب تک ہوتی ہے، اور اگر مغرب تک کسی نے نہیں کی تو وہ رات میں بھی رمی کر سکتا ہے۔ لیکن اس زوال سے پہلے 11 اور 12 کی اگر کسی نے رمی کر لی تو وہ معتبر نہیں ہوگی، اسے دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ رمی جمرات کا جیسے میں نے کہا جائز وقت جو ہے وہ صبح صادق تک ہے، اور ہر کنکری اب آپ کیسے ماریں گے؟ 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہے، ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے جمرے کے اوپر، یعنی کہ وہ جو دیوار ہے اس کے اوپر، اور اس طرح مارنی ہے کہ وہ اس کے جو ایک پیالہ نما ایک دیوار بنی ہوتی ہے اس دیوار کے آگے ایک سرکل، ہاف سرکل کی طرح سے، تو اس کے اندر جڑ کے اندر آپ کی کنکری چلی جائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہر کنکری کو پھینکنا ہے اس جمرے کی طرف، اور وہ پیالے میں گرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ اور آسانی یہ بھی ہے کہ آپ جمرے پر پہنچے تو سیدھے فوراً نہ کھڑے ہو جائیں، اور یہ بھی پہلے سمجھ لیجئے کہ جب آپ جمرات پہ پہنچیں گے تو مختلف فلورز ہیں، جس راستے سے آپ جائیں گے ہو سکتا ہے آپ گراؤنڈ فلور پہ رمی کر رہے ہو، فرسٹ پہ کر رہے ہو، سیکنڈ پہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر بھی رمی ہوگی، جس فلور سے بھی، وہ رمی درست ہوگی۔ آپ رمی کے لیے جب پہنچیں گے تو پہلے جو دیوار یا جمرہ آئے گا اس کو آپ نے رمی نہیں کرنی آج کے دن، یعنی 10 ذی الحج کو۔ وہ چھوٹا جمرہ ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، آگے جانا ہے۔ پھر درمیانی جمرہ آئے گا، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ سب سے آخر میں جو دیوار یا جمرہ ہوگا آج آپ نے اس کی رمی کرنی ہے، وہ جمرہ عقبہ ہے، ٹھیک ہے؟ 7 کنکریاں، ہر کنکری الگ الگ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جمرے پر پھینکنی ہے۔ اگر ایک سے زائد کنکری ایک ساتھ پھینکی جائے تو وہ ایک ہی کنکری شمار ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رمی کی، اور رمی مکمل کرنے کے بعد آپ واپس آ جائیں گے، اور دوسرے راستے سے آئیں گے۔ جانے کا راستہ الگ ہے اور آنے کا راستہ الگ ہے۔ واپسی کے راستے پر آئیے گا، اسی راستے پر واپس مت مڑیے گا، کوئی سامان لے کے مت جائیے گا، نیچے نہیں جھکیے گا رش میں، اپنا چپل وغیرہ جو ہے وہ ایسا بند پہن کے جائیے گا خواتین کے لیے۔ مرد تو اس وقت جو ہے وہ کھلی چپل پہنے ہوئے ہوں گے، اگر چپل یا جوتا اتر جاتا ہے تو اسے لینے کے لیے بھی نہ رکیے اور نہ جھکیے گا، ٹھیک ہے؟ رمی کرنے کے بعد اب اپنے خیمے کے اندر آپ واپس آ گئے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا جو وقت دیا گیا ہے آپ کے ٹوکن پر یا آپ کو بتایا گیا ہے، جب وہ قربانی کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو کاٹنا ہے خواتین نے، ٹھیک ہے؟ اور اندازاً اس کے 1-2 گھنٹے گزر جانے دیجیے گا، اس کے بعد یعنی جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 گھنٹے گزار دیجیے، اس کے بعد اپنے بالوں کو کاٹیے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ نے عمرے میں اپنے بالوں کو کاٹا تھا بالکل اسی طرح سے کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں سوائے ایک پابندی کے ختم ہو گئی، وہ پابندی طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ اب طواف زیارت جو ہے اس کا وقت بھی آج 10 ذی الحج کو شروع ہو گیا ہے، 10 ذی الحج کو شروع ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو قربانی کے بعد، بال کاٹنے کے بعد، یعنی آپ طواف زیارت کے لیے شام میں بھی جا سکتے ہیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں، 11 کی صبح بھی جا سکتے ہیں، 11 کی دوپہر بھی جا سکتے ہیں، 12 کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے۔ تو جو آسان وقت ہو اس میں جائیے، کوشش کیجئے کہ ایسے جائیں کہ اگر آپ نے 11 کو کرنا ہے
تو آپ پہلے یہاں سے جاتے ہوئے رمی کیجئے، یعنی ظہر کی نماز آپ اپنے مکتب میں پڑھ لیجئے خیمے میں، اس کے بعد آپ جائیے رمی کیجئے، کیونکہ رمی کا وقت 11 اور 12 کو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے، تو آپ نے رمی کرتے ہوئے جانا ہے اور وہاں جا کر پھر آگے طواف زیارت کے لیے مکہ چلے جانا ہے، اور طواف زیارت کے ساتھ پھر آپ نے سعی بھی کرنی ہے، تب جا کے آپ کی حج کی تمام جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، طواف زیارت سے پہلے یعنی جب آپ نے بالوں کو کٹ کر لیا تو اب آپ کی جو باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، تو آپ کپڑے بھی بدل سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، خوشبو والا صابن یوز کر سکتے ہیں، کنگھا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت جیسے کہ طواف عمرہ تھا بالکل اسی طرح کیا جائے گا، اور اس کے بعد سعی کی جائے گی، بس فرق یہ ہوگا کہ طواف زیارت مرد حضرات عام کپڑوں میں یعنی شلوار قمیض یا جو بھی کپڑے وہ پہنتے ہیں احرام کے علاوہ اس میں ہی کریں گے، اور خواتین تو ظاہر ہے کہ اپنے اسی طرح سے لباس میں ہوں گی جو کہ ان کا ساتر مکمل کور والا لباس اور عبایا اسکارف ہوگا۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت جو ہے وہ عام لباس میں ہوگا، اور اس کے بعد سعی کی جائے گی بالکل اسی طرح طواف اور سعی جس طرح آپ نے عمرے میں کی ہے۔ طواف زیارت تو حج کا رکن ہے لیکن سعی حج کی واجب ہے۔ اگر حائضہ عورت ہے تو طواف زیارت وہ کب کرے گی؟ جب وہ پاک ہو جائے گی، چاہے 12 تاریخ بھی گزر جائے، پھر اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بلا عذر شرعی 12 کے غروب تک طواف زیارت نہیں کیا تو وہ اس کے بعد بھی لازماً ادا کرے گا، لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی یعنی دم دے گا، جو کہ حدود حرم میں ذبح ہوگا اور صرف فقراء مساکین کھا سکتے ہیں۔ قربانی کرنے والا جو شخص دم دینے والا وہ اس کو نہیں کھا سکتا۔ اب آپ نے 11، 12 اور 13 مینا میں ہی یعنی 12 کو بھی یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں 13 تک، اور 12 کو چاہیں تو جا سکتے ہیں، یا ایام تشریق ہیں، اس میں آپ نے مینا میں قیام کرنا ہے۔ اگر آپ طواف زیارت کر کے فارغ ہوئے ہیں رات میں 10 کی رات یا 11 کی رات، تو آپ نے واپس مینا آ جانا ہے۔ یہ حج کی سنت ہے۔ جب ہم بات کریں تھے نا سنتوں کی، تو حج کی سنت ہے کہ مینا میں ایام تشریق کی راتیں 11، 12 کی راتیں گزاری جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بڑے قیمتی وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مینا کی وہ پرنور گھڑیاں، وہ پرنور شب و روز، ان گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھائیے، خوب اللہ کی عبادت کیجئے، کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، استغفار، توبہ، درود ابراہیمی، اور سب کے لیے پوری امت کے لیے بہت گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، تہجد کا اہتمام کیجئے، اشراق اور چاشت کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ذکر میں ہی اپنے وقت کو گزاریے۔ وہ جو ہماری اور آپ کے ارمان تھے نا، اللہ نے وہ پورے کیے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرائی اور ہمیں منا کی وادی میں رہنا نصیب کیا۔ وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، منا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہو ہمیں سارے جلوے، ہم مدت سے اسی آس پہ تو جی رہے تھے نا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جو ہے وہ ہمیں نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا کہ اس وقت کو آپ نے اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے۔ جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس سے پہلے اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ تو یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، ذکر کی راتیں ہیں، ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ اب آپ نے 11 کو بھی زوال آفتاب کے بعد رمی کرنی ہے، لیکن آج آپ نے پہلے جمرے کی رمی پہلے کرنی ہے۔ جب آپ پہنچیں گے، جمرہ اولا جو کل آپ نے نہیں کی تھی، جمرہ وسطیٰ جس کی آپ نے کل نہیں کی تھی، آج سب سے پہلے اس کی ہوگی، بالکل اسی طرح کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری ماریں گے، 7 کنکریاں ہر دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اور ایک ایک کنکری علیحدہ علیحدہ ادا کریں گے۔ پہلے جمرہ اولا کی آپ رمی کریں گے، اس کے بعد آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یہ سنت ہے۔ پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرے کی رمی اسی طرح کریں گے، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کریں گے، یہ قبولیت دعا کے مقام ہے۔ اور پھر آخر میں اس جمرے کی رمی کریں گے جس کی آپ نے پہلے دن کی تھی۔ اس کی رمی کرنے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہونا مسنون نہیں ہے، چلتے چلتے دعا کرتے ہوئے واپسی کے راستے پر آ جائیے۔ یہ 11 اور 12 کنیکٹ ہوا، یا شاید اسکرین جو ہے وہ تھوڑی سی، 1 منٹ رک جائیے گا، میں اسکرین دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک ہی طریقے پر کرنی ہے،
اور 11 اور 12 کو جیسے میں نے کہا کہ رمی کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ اگر زوال سے پہلے کوئی رمی کرتا ہے تو اس کی رمی ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ حج کا 5واں دن، اور 5واں دن کون سا ہے؟ 12 ذی الحج۔ اسی طرح سے آپ نے رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ، اور اسی طرح سے ان دونوں جمرات پہ شروع کے رمی کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن جمرہ عقبہ کے بعد واپس ہونا ہے، دعا نہیں کرنی، چلتے چلتے دعا کرنی ہے، اس کے لیے رکنا نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک پورا نقشہ آ گیا حج تمتع کا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کہاں سے حج شروع کیا، پہلے طواف عمرہ کیا، سعی کی، بال کاٹے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ مینا روانہ ہوئے، آپ نے احرام پہنا، پھر اس کے بعد آپ مینا میں پہنچے، مینا سے پھر آپ جو ہے وہ عرفات گئے، پھر آپ مزدلفہ گئے، پھر آپ نے رمی جمرات کی، پھر آپ نے قربانی کی، بالوں کو کاٹا، طواف افاضہ۔ سوری، اس میں شاید کہ کوئی کال آنے لگی تھی۔ جی، طواف افاضہ یعنی کہ طواف زیارت کیا آپ نے، اور اس کے بعد مینا واپس آ گئے، اور پھر تینوں دن کی آپ نے رمی کی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نقشہ پورے حج کا ہمارے سامنے اس طریقے سے آ جاتا ہے۔ بہت ہی عزیز بہنوں، یہاں طواف وداع اور رمی کے بعد آپ کا حج الحمدللہ ایک لحاظ سے مکمل ہو گیا، لیکن بس اب آپ نے 12 تاریخ کی رمی کے بعد آپ نے جو ہے وہ واپس چلے جانا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو 13 کی رمی کے لیے بھی رک سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد یا غروب آفتاب تک 12 ذی الحج کو مینا میں موجود ہے تو اس کے لیے پسندیدہ ہے اور سنت ہے کہ وہ 13 تاریخ کی اب رمی کر کے جائے، جو کہ اسی طرح زوال کے بعد ہوگی، اور اسی طرح تینوں جمرات کی باری باری کی جائے گی، جیسے کہ آپ نے 11 اور 12 کو کی ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے عزیز بہنوں کہ بات یہ ہے کہ 12 کو جائیں یا 13 کو، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا جو جلدی چلا گیا یا جو تاخیر سے گیا، لیکن اصل بات یہ کہ اس نے یہ دن اللہ کی یاد میں گزارے ہوں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزارے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ اب آپ کا آخری کام ہے اور وہ ہے واجب، اور وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ حج مکمل ہونے کے بعد 12 یا 13 کو اپنی واپس مکہ آ جائیں گے، اور جب تک آپ مکہ میں مقیم ہیں، طواف زیارت کے بعد آپ جو بھی نفلی طواف کریں اس میں طواف وداع کی نیت کر لیں۔ طواف وداع اصل میں مکہ چھوڑنے سے پہلے آفاقی حاجی کو جو باہر سے آیا ہے اس کو کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جو باہر سے آیا ہوا ہے اور وہ شاید میں نے غلطی سے طواف زیارت کہہ دیا ہوگا، طواف وداع، ٹھیک ہے؟ طواف زیارت کرنے کے بعد جو طواف وداع ہے، طواف وداع واجب ہے، اور اگر کوئی اس کو ترک کر کے چلا جاتا ہے تو اس پر ایک دم دینا واجب ہوگا، یعنی کہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد آپ جو طواف بھی کریں اس کو طواف وداع کی نیت کر لیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آپ بالکل آخری وقت میں طواف نہ بھی کر سکیں تو آپ کا طواف وداع جو بھی نفلی طواف ہوگا وہ طواف وداع میں شمار ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز یہ کہ پسندیدہ اور مستحب تو یہ کہ آپ روانگی سے ایک دن پہلے یا ایک رات پہلے ہی کریں، لیکن میں نے کہا کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جس کو پیریڈز آنے ہیں ابھی تو اس کی ڈیٹس آ جائیں گی، تو آپ نے طواف زیارت کے بعد جو نفلی طواف کرنا ہے اس میں طواف وداع کی نیت کر لینی ہے تاکہ وہ آپ کا طواف وداع شمار ہو۔ ایسے موقع پر وہ خاتون جب وہ طواف زیارت کر چکی ہے، اگر وہ مکہ چھوڑ کر جاتی ہے اور طواف وداع اپنے پیریڈز کی وجہ سے نہیں کر سکتی تو اس موقع پر پھر اس کے لیے طواف وداع جو ہے وہ معاف ہے، اس کو مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس پر کوئی دم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طواف وداع کے حوالے سے حدیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ آخری طواف نہ کر لے۔ الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ جی، اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ بال جو ہے وہ قربانی کے بعد ہی کاٹنے ہیں، اس کے بعد آپ کا احرام کھلے گا، کیونکہ سلائیڈ میں اس میں تھوڑی سی مسنگ ہوئی ہوئی تھی کہ قربانی کے بعد بال کاٹنے کی جگہ نہیں لکھی تھی، لیکن میں نے میرا خیال ہے کہ اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ دیتی ہوں کہ قربانی کے بعد بال کاٹیں گے، پھر اس کے بعد آپ کا احرام کھلے گا، اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کا حج یہاں پر مکمل ہو گیا۔ لیکن عزیز بہنوں، یہ حج کی ساری بھاگ دوڑ آپ نے دیکھی کہ کبھی مینا، کبھی عرفات، کبھی
مزدلفہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک خاص وقت میں پہنچنا، خاص کام انجام دینا، لاکھوں کے مجمع میں آپ نے یہ عبادت کرنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن میں یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل آئے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکل آئے، ہر آسائش کو چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ یہی اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے اور یہی بندگی کی روح بھی ہے۔ اور جو ان ساری مشقتوں کو خوشی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، خود تکلیف اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، وہ حج کا سارا ثواب لوٹ کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ثواب لوٹ جانے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور بہت عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے عیب حج نصیب کرے۔ بے عیب حج کا مراد کیا ہے؟ اچھا جی، کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ بے عیب حج سے مراد یہ کہ آپ نے حج کے دوران ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، غیبت، گالی، جھگڑا، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مشقت کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا ہے۔ غیر معمولی ہجوم میں آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، تنگ دلی نہیں کرنی، تنک مزاجی نہیں کرنی، نفس پہ قابو رکھنا ہے، لڑائی دنگے فساد سے پرہیز کرنا ہے۔ اور جو کوئی شخص اپنے حج کو اس انداز میں ادا کرتا ہے تو یہ چیز حج کو بے عیب حج بنا دیتی ہے۔ اور جو شخص دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور اپنے تکالیف پر صبر نہیں کرتا، وہ اپنے حج کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں نہ صرف یہ کہ بے عیب حج ادا کرے بلکہ خوبیوں سے مالا مال حج ادا کرے، جس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کا ذکر کرنے میں صرف کیا ہو، فضول وقت کو ضائع نہ کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو خوب اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنا دے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو لوٹ کر آنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور۔ یہ سفر، حج کا سفر، بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں سے ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر عرفات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب، ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم، نام ہمارا بھی رقم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور، گناہوں سے بخشش کا ذریعہ اور قابل قدر کوشش بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست